ہے کہ ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں اردو ادب نے بہت نمایاں ریزسٹنس اور مزاحمتی ادب پروڈیوس کیا ہے. ممتاز اختر صاحب نہیں ہیں مگر میں ہمیشہ ان کے ایک شعر کا حوالہ دیتا ہوں. 80s میں ہم جب اردو اکیڈمی آتے تھے تو اس وقت وہاں ممتاز اختر صاحب نے غزل پڑھی تھی. اس کے 2 شعر دیکھیے کہ سوچوں کو میرے سامنے، وہی موضوع چونکہ وہ ہے اس لیے میں، سوچوں کو میرے سامنے شل کر دیا گیا، ایک مسئلہ تھا خیر سے حل کر دیا گیا. دوسرا شعر دیکھیے کہ لہروں میں ارتعاش اسے ناپسند تھا، لہروں میں ارتعاش اسے ناپسند تھا، دریا کو ایک لمحے میں ٹھل کر دیا. اب یہ شاعری جو ہے ملتان میں بیٹھے ہوئے ممتاز اختر کر رہے تھے. بڑے شعراء نے جو کچھ لکھا وہ جانتے ہیں، نوجوان تھے اس وقت ممتاز صاحب. تو لیکن جب یہ آپ کے ہاں 2000 کا ماشاءاللہ لگا، اس کے بعد 80,000 بندہ مار دیا گیا سڑکوں پہ، گلیوں میں مار دیا گیا. آپ دکھائیے، ناولس کی بات نہیں کر رہا مگر ایک ایسا ادب کہ جو ہر عام آدمی تک کچھ نہ کچھ باتیں کمیونیکیٹ کرتا ہو، وہ نہیں لکھا گیا. اس کی بنیادی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ جبر سے نہیں ڈرے تھے ابھی. ان کی سمجھ میں صورتحال نہیں آئی تھی، ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا، اس کا میں نے تھوڑا سا ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے، یہ نہیں آیا کہ وہ اس پاور سینٹر کے بارے میں کچھ لکھیں، اس کے خلاف لکھیں، یا جو ان سے لڑ رہے ہیں اور ان کی سائڈ لیں. ہماری اجتماعی دانش کی حالیہ جو بڑی ناکامیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ پاور سینٹر اور ان کے جو سابقہ گماشتے تھے، جب ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تو وہ یہ ڈر گئے کہ وہ کس کی سائڈ کدھر کھڑے. ابھی ہمارے یہاں وہ ایک لٹریری فیسٹیول میں ایک سیمینار، ایک سیشن تھا کہ کیا مغرب ہمارا دشمن ہے. اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہو گیا کہ اگر ہم کہیں گے کہ مغرب ہمارا دشمن ہے تو یہ بات تو طالبان بھی کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم بھی یہ ہم نے بھی یہ کہہ دیا تو ہم تو طالبان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس دانشور کا پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 لڑنے متحرک گروہوں میں سے کسی ایک کو چننا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں غلط ہیں، جبکہ ایک دانشور کو یہ کہنا پڑے گا. اس کو اس بات سے بے نیاز ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ اس کی کہی ہوئی بات کو کون استعمال کر سکتا ہے. اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں غلط ہیں. یہ کہتے ہوئے اس کو جھجک ہوتی ہے. اب اگر آپ میں سے جو حضرات وہاں سیشن میں تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا نہیں مغرب ہمارا دشمن نہیں ہے. اب وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ان کو ڈر یہ ہے سیاسی، اب وہ ایک سیاسی پوزیشن لے رہے ہیں. یہ انٹلیکچوئل کا کام یہ نہیں رہا کہ وہ سیاست کی مصلحتوں کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوتا ہے. تو میں نے بہت بہت شکریہ آپ کا. میں نے کوشش کی کہ جو باتیں اس میں 40 صفحوں میں پھیلا کے لکھی، کچھ اور مباحث بھی ہیں. اس کی ایڈورڈ سعید کی کتاب تھی، لیکچر تھا جس میں اس نے فرائڈ کی آخری کتاب پر کامنٹری کی ہے. فرائڈ کی آخری کتاب تھی موزز اینڈ مونوتھیزم. اس کی بنیاد پر اس نے ایک کتاب لیکچر دیا تھا، فرائڈ اینڈ نان ہیومن بینگز. اس پر بھی آخر میں کچھ ہے، وہ ذرا سی اور سائڈ میں نکل جائیں گے. لیکن یہ ان اے نٹ شیل یہ دانشور کا کردار ہے جو اس نے واضح کیا، اور یہ دانشور کے کام کی صورت ہے جو پوسٹ سعید پیریڈ میں ایوالو ہوئی ہے. حاضرین، آپ نے سید صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی تفصیل کے ساتھ. انہوں نے اپنے اس حالیہ تحقیقی مطالعے کی روشنی میں جو کہ بنیاد میں رمز کا مجلہ ہے اس میں یہ مضمون چھپا ہے، بہت طویل مضمون ہے، اور اس مضمون کے حوالے سے بھی اور دانشور کی جو ایک موجودہ صورتحال میں جو کنڈیشننگ ہے یا جس طرح کی وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو انہوں نے ایڈورڈ سعید کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے بعد پوسٹ ایڈورڈ سعید کی صورتحال ہے اس میں انہوں نے اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے. اس میں بہت سے مباحث ہمارے دوست یہاں کچھ دوست ہیں جن میں اساتذہ کے جو سیاست سے بھی اور جدید تنقید سے بھی
آگاہ ہیں، کچھ ہمارے دوست، کچھ ایسے مباحث ہیں، تو اگر تھوڑی سی کوئی ڈسکشن اگر ہو جائے، ڈبیٹ ہو جائے اس حوالے سے، تاکہ کچھ نئی باتیں، کچھ نئی چیزیں بھی اس میں سے آ سکیں. تو میرے خیال میں کہ اگر میں تھوڑا سا ون بائی ون اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ سوالات بھی لیتے جائیں اور رائے بھی آتی جائے. مختار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر 2 سوال ہیں. یہ سر نے ایپسٹین کی بات کی، ضابطہ علم کی. یہ ایپسٹین کچھ خاص علاقوں یا ممالک تک ہے یا یہ ترقی یافتہ ملکوں میں جیسے سر رہتے ہیں جہاں پہ یہ صورتحال عوامی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے اٹھایا، دانشور کا نام نہیں ہوتا، کہ مسلمانوں نے 400 سال میں برنارڈ لوئس، ہاں انہوں نے کوئی بڑا نام نہیں پیدا کیا کسی بھی علم کے میدان میں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے بات. مطلب 400 سالوں میں ہم نے کیا پیدا کیا؟ جی کیا کوئی نام گنوائیے اگر آپ کے ذہن میں نام. وہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں. تو میں تائید کرتا ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ 400 سالوں میں کوئی میں یہ میرے لفظ ہے کہ کوئی کام کا بندہ نہیں. جی جی. اور یہ ضابطہ ایپسٹین کے حوالے سے جو آپ نے اس کا ترجمہ روح اثر کہا ہے، حالانکہ ہماری بعض کتابوں میں ضابطہ اصل میں ایپسٹین ایک بڑا ہی وسیع لفظ ہے. اس کی ایک لفظ میں ضابطہ علم میں یا تھیوری آف نالج میں ٹرانسلیشن شاید ممکن نہیں ہے. یہ ایپسٹین جو ہے، دیکھیے پاور سینٹر جو ہے وہ دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے فنکشن کرتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ امریکن فارن پالیسی کا سب سے اسٹرانگ کرٹک جو ہے وہ امریکہ میں ہی ہے، نام چومسکی. ٹھیک ہے. جب 9/11 ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے وہاں سینٹیمنٹس کیا تھے. اس 9/11 جیسے 11 سپٹمبر کو ہوا، تو شاید 20 یا 21 سپٹمبر کو نام چومسکی نے ہیوسٹن میں ایک لیکچر ڈلیور کیا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے دنیا کو کہ دنیا کی سب سے جو ایسا ملک کہ جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہے وہ اسی امریکہ. یہ اگر کہیں خدا نہ خاصہ اگر پاکستان میں کوئی 9/11 ہوا ہوتا اور اس کے 10 دن کے بعد آپ کا کوئی دانشور یہ بات کر رہا ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا. اچھا، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ علم کے شعبے پھیلا دیے ہیں، لیکن وہی نام چومسکی نیو یارک ٹائمز میں نہیں چھپتے. وہی اقبال احمد جو بہت پاپولر تھے امریکہ میں، وہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں نہیں چھپ سکتے تھے. ان کو کوئی نہیں چاہتا. CNN کبھی ان کو انٹرویو نہیں کرتا. نام چومسکی کو CNN انٹرویو نہیں کرتا. تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس میں وہ اچھا. اب میں اس کو ایک اور میں آپ کو مثال لیتا ہوں. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 ملین لوگوں نے لندن کی اسٹریٹ پہ مارچ کیا تھا بفور عراق وار. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب 1 ملین لوگ، 10 لاکھ لوگ جس وار کے خلاف نکلیں گے، اول تو گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹی. اچھا، نہ صرف یہ کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ عراق وار کے 3 جو بڑے آرکیٹیکٹ نہیں کہنا چاہیے، اس کے جو اس کو ایڈوکیسی میں یا اس کو مٹیریلائز کرنے والے 3 بڑے لیڈر جو ہیں وہ ری الیکٹ ہوئے. بلیئر ری الیکٹ ہوئے، بش ری الیکٹ ہوئے، آسٹریلین پرائم منسٹر جان ہاورڈ ری الیکٹ ہوئے. 10 لاکھ بندہ بلیئر کے خلاف مظاہرہ کر رہا ہے، مگر جب الیکشن ہوتے ہیں اسی ملک میں تو بلیئر کی پارٹی جیت رہی. اچھا، اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی کمپارٹمنٹلائزیشن ہوئی ہے علوم کی اور نظریات کی کہ ٹھیک ہے آپ عراق گئے، آپ نے وہاں پہ زیادتی کی، لیکن آپ ٹیکس کی بہتر پالیسیاں دے رہے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے. میں آپ کو مسلمان گنوا سکتا ہوں جو اس وقت مسٹر ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں امریکن الیکشن. اب وہ کمپارٹمنٹلائزیشن ہے. علوم ہے، ہاں میں فلسفے کا طالب علم ہوں، لیکن فلسفہ میں جا کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا ہوں، میں گھر آ جاتا ہوں، اب میں ریپبلکن ہوں. تو یہ جو انہوں نے جس طرح سے مینیج کیا ہے سچویشن کو، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. میرا خیال تھا
کہ جس طرح سے کارپوریشن وہاں مینیج کرتی ہیں ویسٹ میں، پاکستانی فوج چونکہ ملک کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے، تو یہ بھی شاید وہاں سے سبق سیکھیں گے اور یہ جبر کا راستہ چھوڑ کے جس طرح سے کارپوریٹ سیکٹر ایک کارپوریٹ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ بھی کریں گے، مگر یہ ابھی اس زون میں ہے کہ ان کے یہاں پہ گن لگی ہوئی ہے۔ وہ آپ دیکھیے کہ ہر بڑا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہ کیمپین سپورٹ کرنے والی انڈسٹری کو ڈھونڈتا ہے، میری کیمپین کو کون فنڈ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بش جب آیا تھا تو وہ 3 بڑی انڈسٹریز کی کیمپین کے سر پہ سوار ہو کے آیا تھا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری، ڈک چینی ہیلی برٹن سے آئے تھے، ہیلی برٹن نے ان کو $25 ملین فیئر ویل گفٹ دیا تھا جب وہ ریزائن کیا انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے تاکہ وہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ تھے۔ کونڈولیزا رائس آئل انڈسٹری سے آئی تھی، بش کا اپنا خاندان جو ہے وہ ویپن انڈسٹری سے تھا۔ تو یہ 3 بڑی میجر انڈسٹریز تھی جنہوں نے عراق کو کروائی تھی۔ رمسفیلڈ جی خرم جی بہت شکریہ سر، بڑا اچھا لگا لیکچر سن کر، اور ظاہر ہے کہ آپ کے جتنے بھی آرٹیکلس میں نے پڑھے ہیں، خاص طور پر بنیاد کے حوالے سے 2-4 میں نے دیکھی، ان میں یہ تاثر ملا کہ انہی مباحث پر تو باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے، یعنی یہ اس طرح سے سمرائز کیا گیا ہے چیزوں کو کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ اگر لکھیں تو وہ بڑی اچھی ایک پروجیکٹس بنتے ہیں اپنے طور پر ہر مقام۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات اچھا میرا سوال سر یہ ہے، بڑا کوشش ہے میری کہ میں سادہ کر سکوں سوال کو، اور اسی سادگی کے حوالے سے میں ایک مثال دے کر پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ کولونائزر کے ٹریڈس ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اور آپ نے ظاہر ہے کہ آرٹیکل میں تو مثالیں بھی دی تھی ممالک کے حوالے سے کہ یہاں کون کون سی ہائپر کولونیشن کولونائزر مطلب کولونائزیشن میں کون کون سے ممالک انوالو ہیں، آپ نے مضمون میں یہاں تک بات کی تھی۔ تو ان ٹریڈس کے حوالے سے ایک آپ نے بات کی کہ جس طرح جو کوئی بھی آپ کو یہ باور کرواتا ہے کہ ہم ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں، صرف ویسٹ نہیں تھا جو گزرا تھا، یہ آپ نے بات کی کہ جو یہ باور کرواتا ہے، میں جہاں سے سمجھ پایا تو وہ کہیں اسی ٹریڈ پر کام کر رہا ہے کہ جو کولونائزر ہے۔ تو اس حوالے سے میں بالکل سادہ سا اور غیر نصابی رویے کے ساتھ آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ پروفیسر خالد سعید صاحب میرے خیال میں میری طالب علمی کے زمانے میں سب سے بڑے دانشور مجھے لگتے ہیں، اگرچہ وہ اس طرح ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکے جس طرح انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا جو نقطہ نظر تھا ڈارک ایجز کے حوالے سے کہ ہم نیو ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں، تو ٹو دی پوائنٹ میرا سوال وہی ہے کہ اس آرگومنٹ کو جو کہ میرے جیسے معمولی سے طالب علم کو بھی سمجھ آتا ہے کہ ہاں ہم بہت سے ایسے واقعات دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ہم لینگویج ڈسکورس دیکھتے ہیں، ابھی لاہور میں جو کچھ ہونے جا رہا تھا اور کتنا بڑا لطیفہ بن سکتا تھا پوری دنیا کے لیے کہ کسی عورت کے لباس پر لکھے ہوئے ایک لفظ کو تو کیا ہم واقعی ڈارک ایجز میں نہیں ہیں؟ میرے خیال میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، میں نیو ڈارک ایجز والے تھیسس سے اتفاق کرتا ہوں خالد سعید صاحب کے، لیکن آپ کے لیکچر کے تناظر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کس خانے میں رکھیں گے؟ انہوں نے خالد صاحب کا انٹرویو کیا تھا ایک، اور وہ آ گیا فیس بک پہ، اس میں خالد سعید صاحب کی یہ بات تھی۔ اچھا، تو میں لندن میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ خالد صاحب نے یہ فرمایا ہے، تو میں نے اس پہ لکھا تھا، میں اس پہ لکھ چکا ہوں، خالد صاحب کے اس فرمان کی تشریح کر چکا ہوں۔ دیکھیے جو ڈارک ایجز کی اگر آپ نیچر بائی نیچر دیکھیں تو ہم ڈارک ایجز میں نہیں ہیں بائی نیچر کے آپ دیکھیے، کیونکہ ڈارک ایجز کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی وہ گرفت کہ جو ہر طرح کی ایون ترقی تو ایک چھوٹا لفظ ہے، ہر کسی بھی طرح کی موومنٹ کو انہوں نے پاسبل نہیں رہنے دیا، میں ترقی تو ایک بڑا لفظ ہے۔ اچھا، تو اب یعنی اس زمانے میں میں نے یہ اس آر سے کہا کہ کوئی مذہبی ادارہ اب اس پوزیشن میں ایز سچ نہیں ہے، مذہبی ادارہ ایز سچ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی موومنٹ کو کنٹرول کر سکے۔
دنیا جو ہے وہ اب اس طرح سے ایک اسٹیٹ میں محدود نہیں ہے. جو کچھ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ آج ہمیں یہاں ہمیں میسر ہوتا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں میری تشریح یہ تھی کہ ایک فنامنا ہے جس کو ہم اسینشلزم کہتے ہیں. اسینشلزم کا ورڈ جو ہے وہ سائنٹیفک جو سائنسز کے ڈومینس ہیں ایون اس میں بھی موجود ہے. میں اسینشلزم کو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ ڈیفائن کریں تو میں اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ جب کوئی معاشرہ اپنے ایسنس کی طرف واپس موومنٹ شروع کر دے, کلچرل ایسنس کی طرف واپس موومنٹ شروع کر دے, تو اس کو میں اسینشلزم کہتا ہوں. سوسائٹیز کی گروتھ جو ہے وہ اپنی روٹ سے دور جانے میں ہے. جیسے درخت کی جو گروتھ ہے وہ جتنا وہ جڑ سے اس کی جو ٹاپ کی جو برانچ ہے اس کا فاصلہ بڑھ جائے گا, اتنا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی نشو و نما بہتر ہے. اچھا, لیکن اگر وہ جو پہلی جو برانچ ہے جو ٹاپ پہ ہے وہ واپس روٹ کی طرف جانا شروع کر دے تو اس کو میں اسینشلزم کہتا ہوں. اچھا, میں نے یہ دکھایا کہ جیسے اس میں نے مثالیں دی. مجھے ایک مثال تو فوری طور پہ یاد آ رہی ہے کہ جو بریکزٹ تھا وہ اسینشلزم کا ایک ایویڈنس ہے کہ جہاں سوسائٹی جو ہے وہ واپس اپنے انگلش نیس کی طرف واپس جا رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ آگے چلے. کیونکہ کلچر کی ترقی یہ ہے کہ جب وہ اپنی روٹ سے دور ہوتے ہوتے دیگر کلچرز کو اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کرتے ہیں. اگر وہ ایبزارب کرنے کی بجائے اس کی ایکسپلشن شروع کر دیں, باہر نکالنا شروع کر دیں دوسرے کلچرز کے اثرات میں کو, اور پیور کلچر پہ انحصار کرنا اور اصرار کرنا شروع کر دیں, تو یہ اسینشلزم ہے. تو خالد سعید صاحب کی بات جو ہے اس میں وزن اس لحاظ سے ہے کہ ہم دنیا کے, میں نے اس میں مثال دی ہے کہ دیکھیے نا رائٹ ونگ کے لوگ وہاں بھی ہیں اور وہ دن رات ان کو مسلمانوں کی ویسٹ میں بڑھتے ہوئے تعداد سے, استعداد سے نہیں تعداد سے خطرہ لگتا ہے. تو وہ تو ہے, لیکن جب اینجلا مرکل یہ کہے کہ ملٹی کلچرلزم کا ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا, یہ 2013 میں اس نے کہا, آن ریکارڈ کہا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب گورنمنٹس یہ فیل کر رہی ہے کہ جو کلچر جس طرح سے ایکسپینڈ کر رہا تھا یہ ایکسپینشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں تھی, ان کو اس پہ تھوڑا سا ٹریمر آنے شروع ہو گئے. تو یہ اسینشلزم ہے. اچھا, ہمارے ہاں بھی آپ کو ڈفرینٹ فارمز نظر آتی ہیں اسینشلزم کی. میں سیاسی گفتگو کرنا نہیں چاہتا, لیکن اچھا مثال کے طور پہ میرے لیے ایز اے سائیکالوجسٹ میرے لیے عمران خان کی پاپولیرٹی وہ میرے لیے بڑا انٹریگنگ ایک فنومینا تھا. میں نے کسی سیاستدان کو میرے خیال میں اس پہ اتنا نہیں لکھا جتنا میں نے عمران خان کا فنومینا پہ لکھا. میرے نزدیک جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس کا بھی ایک ریزن جو ہے وہ اسینشلزم تھا, کیونکہ آپ ایک ایسے کریکٹر کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جس میں جو بڑے بڑے فورمز پہ شلوار قمیض پہن کے ویسٹ کوٹ پہن کے جائے, مگر گوروں سے بھی وہ انگلش اسٹائل کی انگلش میں بات کر سکے. آپ کو ایک طرف آپ جو ہے وہ اصرار کر رہے تھے کہ اردو آنی چاہیے, نیشنلٹی ہے, دوسری طرف آپ اگر کوئی چٹس پڑھ رہا ہے کسی انٹرنیشنل فورم پہ تو آپ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے. اب یہ جو کنیکشن ہے کہ آپ گوروں کے سٹائل میں بات کریں مگر آپ نے نیچے کیڑی پہنی ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, اور بے نظیر بھٹو نے کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی اس کوشش میں, لیکن خان صاحب جس طرح سے کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی ایک اسینشلزم کا ایک ایویڈنس ہے. تو میں اس کی تشریح ایسے کرتا ہوں خالد صاحب کے فرمان کی کہ کیونکہ یہ جو اسینشلزم ہے یہ اس ڈارک ایجز والے تسلط سے اور ہیجمنی سے کوئی کم خوفناک نہیں ہے, کیونکہ وہ باہر نظر آتی تھی. یہ جو ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ جو کھیڑی پہن کے بش سے ملنے جائیں یا ٹرمپ سے ملنے جائیں, یہ اندر ہے, یہ کسی نے باہر سے ہم پہ مسلط نہیں کیا. اچھا, ایک اور بھی بڑی ایسی مزے کی بات سے بولا میں کلاسیکل میں خالد صاحب نے, جہاں عنوان تھا کہ بات ہو رہی ہے کلچرل
جبر کے حوالے سے جو کہ ہمارے جو روٹس ہیں وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور جو باہر کا کلچر ہے جو اس انڈیجنس کلچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں عنوان تھا کہ ہمیں کسی متبادل بیانیہ کی طرف. اچھا، خالد صاحب جو وہاں پہ جو بات کی یا جو انہوں نے نقطہ نظر تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں متبادل بیانیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک متوازی بیانیہ چاہیے. یعنی پیرالل جسے کہتے ہیں نیریٹو جو ہے نا ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم آلٹرنیٹو نیریٹو کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ جو متبادل بیانیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر آپ کو ایک جھڑپ کی طرف اور ایک کمپٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. جبکہ متوازی بیان، اچھا اب متوازی بیانیہ تو ہے، مگر وہاں بھی ہم نے سر سے سوال کیا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا جواب دیا مجھے یاد نہیں رہا. کیا ہمارا کوئی انڈیجنس کلچر میں، کوئی یہاں کی ثقافت میں اتنی طاقت ہے اس عدد میں، اس دانش میں، اس لوک دانش میں بھی، کہ جو متوازی بیانیہ بننے کی کہیں نہ کہیں صلاحیت رکھتا ہو؟ یہاں پہ جو پنجابی، اردو، سندھی، اس کی جو زبانیں بولی جا رہی ہیں، ان زبانوں میں شاعری ہو رہی ہے، جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے، جو ناول لکھا جا رہا ہے، کچھ اور چیزیں لکھی جا رہی ہے، ان کو پڑھنے کے بعد تو نہیں لگتا کہ شاید ہم اپنا کوئی بڑا متوازی بیانیہ ثقافت کے حوالے سے اس حوالے سے قائم کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں. کیوں کہ اردو میں پھر بھی کسی حد تک پنجابی اور سرائکی اور دوسرے جو زبانیں ہیں وہاں تو سنجیدہ کام بہت کم ہوا ہے، شاعری بہت ہوئی ہے. یعنی پوئٹری میں یعنی آپ کو درجنوں میں ہزاروں شاعر جو ہیں وہ نظر آئیں گے، مگر سنجیدہ تنقید، سنجیدہ ناول، سنجیدہ لٹریچر، سنجیدہ فلسفہ یا فلسفہ نما تحریر یا کوئی ایسی تحریر جو کہ آپ کو کہیں سیاسی سماجی طور پہ سوچنے پہ آمادہ کرنے کو تیار ہو. تو کیا متبادل بیانیہ پاسبل ہے؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم کولونائز تھے اور کسی نہ کسی حد تک اب بھی کولونائز ہیں. صاحب ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیچیدہ ہی صورتحال اتنی ہے کہ میں تو یعنی میرا تو ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاور رول جو ہے وہ تو وہی ہے. ہمارے مقامی سیاستدانوں سے ہوتا ہوا، ملک میں فوج سے ہوتا ہوا، کہیں انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر کے اندر وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہیں تو کولونائز ہی ہیں ہوئے ابھی. تو کیا موجودہ ہمارے ثقافت میں، لٹریچر میں، ہماری لوک دانش کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ کوئی متوازی بیانیہ بنا سکے؟ میں نے ڈیلیبریٹلی ایک گفتگو اوائڈ کی تھی، آپ نے مجھے نہیں کہنے دی. میں لاکان کا ذکر درمیان میں آتے آتے بائی پاس کر کے دیکھیے، جو اس وقت کلونیلزم کا جو سارا ڈسکورس ہے وہ لاکانین انالیسس پر بیسڈ ہے. وہ چاہے اس پر بھاوا صاحب لکھیں یا اس پر گایتری اسپائوک لکھیں یا اس پر سبالٹرن موومنٹ والے لکھیں، پرائمریلی وہ لاکانین انالیسس پہ کھڑا ہے. اچھا، سب سے پہلا بندہ جس نے سائیکالوجی آف کلونیلزم پہ لکھا تھا وہ آکٹیو منونی تھا. آکٹیو منونی جو ہے وہ ایک ایتھنالوجسٹ تھا جو الجیریا میں تھا، اور وہ لاکان کا دوست بھی تھا اور اس کا پیشنٹ بھی تھا. لاکان آپ جانتے ہیں اس وقت جو سائیکونالسس کا جو ورژن اس وقت ایپسٹیمولوجیکل ڈبیٹس میں اور ڈسکشن میں اس وقت موجود ہے، وہ فرائیڈین سائیکونالسس نہیں ہے، وہ لاکانین سائیکونالسس ہے. اچھا، علاج میں وہ نہیں چل سکا، لیکن جو علمی مباحث ہیں، علمیاتی مباحث ہیں، ان میں وہ آج بھی لاکانین انالیسس ہے. اچھا، اب منونی صاحب جو ہیں وہ اس کے دوست ہیں، اور ان کو انالیسس کے لیے کوئی بیس چاہیے تھی، تھیوریٹیکل بیس چاہیے تھی. تو لاکانین سائیکونالسس میں جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے اس کی سٹیجز وہ بھی ماننا ہے. فرائیڈین ڈیولپمنٹل سٹیجز تو خالد صاحب نے بھی کئی دفعہ سناتی ہوں گے ہمیں. لاکانین انالیسس ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ایک سٹیج ہے جس کو وہ مرر سٹیج کہتا ہے.
اس میں بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو پہلا جو سیلف امیج ہے اس کا سیلف امیج ہم جانتے ہیں کہ سیلف امیج اگر آپ مجھے کہیں سادہ لفظوں میں سیلف امیج کیا ہے؟ سیلف امیج میرے بارے میں رائے ہے. تو پہلا جو سیلف امیج بنتا ہے جب بچہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو بار بار وہ جاتے ہیں میرر کے سامنے اور اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں. اچھا وہ جو میرر میں جو امیج بنا ہے لاکان اس کو کہتا ہے دا فادر. یہ ہم نے بہت سنا ہے. اچھا ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پیچھے جاتے نہیں کہ یاد یہ ٹرم آئی کہاں سے دا ادر اچھا تو اب وہ دا ادر جو ہے وہ اصل میں میرا ہی عکس ہے. اس ٹرم کو جب ہم نے اٹھا کے کلونیل ڈسکورس میں ڈالا ہے تو لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا پیچیدگی کریٹ کر دی. اچھا اب وہ جو دا ادر ہے وہ مجھے ہیلپ کر رہا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف. اب اگر وہ دا ادر نکل جائے تو میرا سیلف امیج گر جائے آرام سے, وہ رہے نہ, وہ یعنی قائم ہی نہ ہو. اچھا ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ کالونائزڈ کے لیے کالونائزر اور کالونائزر کے لیے کالونائز دا ادر ہے. اب آپ سوچئے کہ انہوں نے کتنی بڑی پیچیدگی کریٹ کر دی. یہ ایک ایسے تعلق میں باندھ دیا ہے کہ جو بیک وقت ضروری بھی ہے مگر وہ ایک مقابلے کا ہے کہ وہ دا ادر کو جیسے ہم لیتے ہیں, دا ادر کا مطلب یعنی کہ مائی اوپوننٹ, حالانکہ وہ میں خود ہوں. مرد کے لیے عورت کو لیا گیا, مرد کے لیے عورت کو لیا گیا, ایسٹ کے لیے ویسٹ کو لیا گیا, ویسٹ کے لیے ایسٹ کو, کالونائز کے لیے کالونائزر کو لیا گیا. اب یہ انہوں نے کیا, میں نے اپنے آرٹیکل میں یہ لکھا کہ یہ انہوں نے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا ہے کہ جس سے ایگزٹ پاسبل نہیں ہے. میں اپنے اس سے جو تعلق ہے اس سے کیسے ایگزٹ کروں, جبکہ کالونائزڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ سے نکلے. وہ نکلے گا تو پیرالل نیریٹو کریٹ کرے گا. وہ اگر نہیں نکل رہا تو وہ ایک مخاصمانہ تعلق ہے, کیونکہ اس کے ساتھ وہ کمپیریزن میں ہے ہر وقت. کمپٹیشن اور کمپیریزن کی جو فضا ہے اس ایک لفظ سے, دا ادر سے, میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی تاکہ ہمارے جو دوست اس کو استعمال کرتے ہیں, میں نے اس کا ترجمہ یعنی کہ دا ادر کا ترجمہ میں نے خود غیر چاہے آپ اس کو علم کلام کے اس میں لے لیں یا وہ لے لیں بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم غیر ہمیں اٹھائیں. اچھا اب آپ اس کو چاہے جس میں نے اس کا ترجمہ دا ادر کا ترجمہ غیر کیا. اب ذرا اس کو دیکھیے کہ اگر جب آپ اس کو واپس لے جاتے ہیں روٹس میں کہ لاکان نے دا ادر کس کو کہا ہے. اچھا میں نے کیا کیا کہ پہلی دفعہ میرے علم کے مطابق کہ اس کو کالونائزر ریلیشن شپ کو لاکان سے ہٹ کر دیا ہے. پیرالل جو نیریٹو ہے کالونائز کا وہ پاسبل تب ہے کہ جب آپ لاکانیت انالیسس کو سائڈ میں کر کے آپ اپنے آپ کو ویسٹ سے بے نیاز کر کے دیکھ سکیں. ہمارے یہاں پرابلم آج بھی, جیسے میں نے ابھی اس سیشن کی مثال دی, کہ ہم یہ کہتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ ویسٹ ہمارا دشمن ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو یہ تو طالبان کا نیریٹو ہے. یہ ہماری جہالت پہ یہ بات دال ہو جائے گی کہ جناب ہم تو ویسٹ کے خلاف ہیں, تو جو علمی دانش کے خلاف ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ کا شکریہ, آپ ہمارے گزارش پر تشریف لائے. آپ مجھ سے معذرت بھی کریں آپ نے میرا لیکچر کروا دیا. آپ نے ایڈورڈ سعید کے دور کے جو دانشور تھے ان کے حوالے سے بات کی. جو آج کا ہمارا دانشور ہے وہ کیسے سوچ رہا ہے, وہ اپنی مقامیت کی بات کرتا ہے. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے دانشور اس دور کے دانشوروں سے کتنے مختلف ہوں گے آگے جا کر؟ مجھے آنیسٹلی دیکھیے سب سے پہلا کام جو کہ کہیں بھی آپ کو کوئی اچھی خبر سناتا ہے وہ اس بات سے لگتی ہے کہ لوگ واقف ہیں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے سر میں درد ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس تبھی جاؤں گا جب مجھے اس ہیڈ ایک کی انسائٹ ہوگی.
इनसाइट होगी तो मैं जाऊंगा। और जैसे हमारे पास जहाँ हम जिस जगह में काम करता हूँ वहाँ पे नॉन वर्बल्स हैं, जो यानी कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी जुबान स्पीच डेवलप नहीं हुई, अब वो दर्द नहीं बता सकते। अच्छा, उस दर्द को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमारी टीम्स हैं, उन्होंने कुछ पैमाने, कुछ तरीके बनाए। एक नॉन वर्बल आदमी जब हेलुसिनेट करता है तो वो कैसे उसके हेलुसिनेशन को आप डायग्नोज कर सकेंगे? अच्छा, क्योंकि वो खुद नहीं बता रहा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये इंसाइट नहीं है कि हम आके स्टक कहाँ हैं। वेस्ट, आप मान लें 1 मिनट के लिए कि हमारा दुश्मन है, तो वेस्ट का मुकाबला आप कैसे करेंगे? असल सवाल तो फिर ये उठेगा, हम वेस्ट का मुकाबला उसामा बिन लादेन को हायर करके करेंगे, हम मजबूत मिलिट्री करके करेंगे, हम प्रॉक्सीज खेल के करेंगे, या उसके मैदान कुछ और है जो मैं खुद बनवाएंगे। ठीक है, तो उसके पैमाने कुछ और है। मेरा ज़ात, मैंने जैसे शुरू में कहा कि वो डिबेट को जिस मुकाम पे ले गए हैं, उस डिबेट में कंट्रीब्यूट करना या उसको कंट्राडिक्ट करना या उसको क्रिटिसाइज करना, तो एक तरफ रहा, हम शायद अभी उस डिबेट को पढ़ने के काबिल नहीं हैं। मुझे एक सवाल इसके बाद आपकी गुफ्तगू में बहुत शुरू में ये बयान हुआ कि पावर सेक्टर्स ही फैसला करते हैं, कीवर्ड्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, बहुत सारी जो जेन साजी है। यकीनी तौर पर उसके